اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتصال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہم لوگ کیسے جڑ سکتے ہیں، کیسے ہر وقت رابطے میں رہ سکتے ہیں، کہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، متصل ہیں، رابطے میں ہیں۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سوچ کبھی بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ یہ رابطہ کیسا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بہن کی زبانی آپ یہ سنیں گے کہ ان کا رابطہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح قائم ہے۔ میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ان کی آج کی ویڈیو سنیں تو آپ ضرور اس بات پر غور کریں اور سوچیں کہ آپ کا رابطہ، ہمارا رابطہ کس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل قائم ہے۔ کچھ وقت تو دیکھیں آپ نے درود شریف پڑھ لیا، قرآن شریف پڑھ لیا، پھر آپ قرآن سیکھنے کی، سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ایسا کیا کرتے ہیں یا ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل رابطے میں رہ سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک بہت عظیم تحفہ قرآن حکیم، قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ملا۔ قرآن مجید ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم قرآن پاک کی بہت سی آیات جو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، شاید ان کا ہمارے اوپر کھل جانے کے لیے بھی ایک خاص وقت ہوتا ہے، اور یہ خاص رب کریم کی عطا ہی سے ہوتا ہے۔ جیسے اگر میں قرآن کریم کی ایک آیت کا ذکر کروں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہمارے رب کریم نے اپنے محبوب ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ آیت بیان فرمائی، اور اس آیت کو شاید بہت دفعہ میں نے خود بچپن سے پڑھا ہوگا، لیکن جب میرے اوپر اس آیت کا معنی کھلا تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میرے کان، میری آنکھیں، میرے تمام جیسے اعضاء اس دنیا میں ہر طرف اس آیت کی مکمل ایک تشریح دیکھتے ہیں، اور یہ بلا شبہ حق تعالیٰ کی کسی بات میں بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں کسی بھی شک شبے کی گنجائش ہے۔ تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم میں نے خود نوٹس کیا یہ کہ اللہ کریم کے حکم کے ساتھ کہ بلا شبہ ایسا ہی ہے، اس کائنات کا ذرا ذرا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں مصروف ہے۔ کبھی اگر اللہ کے حکم سے حرم شریف میں حاضری کا موقع ملا تو وہاں پر بھی آپ میں سے جن لوگوں کو موقع ملا ہوگا، اور اللہ کریم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ لوگ گروہوں کی صورت میں ہوتے ہیں، اور میں نے بہت بار یہ نوٹس کیا کہ بڑے بڑے گروہ کی صورت میں لوگ وہاں پہ بہت بلند آواز میں درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں مل کے گروپ کی صورت میں۔ تو اس کو سن کے جیسے مطلب میرے لیے وہ ایک موسٹ اپیلنگ سین ہوتا ہے کہ یہ رب العالمین کا گھر ہے، حرم شریف میں حاضری کے لیے آئے ہوئے ہیں لوگ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے شاید بچپن میں ہم نے ایک نعت سنی تھی، یہ جو میرے مائنڈ میں اکثر آتی ہے، کیوں کھوئے ہو چاند میں، الجھے ہو ستاروں میں، آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں۔ تو ایسا ہی قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بلند شانیں بیان فرمائی ہیں. اور جب کبھی آپ کو نعت سننے کا موقع ملے تو آپ دیکھیں گے کہ میرے مائنڈ میں یہ بات اکثر آتی ہے کہ کتنے زیادہ لوگوں نے، میرے محدود علم کے مطابق ہر انسان نے ایک اپنے الفاظ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بیان کی ہے. کچھ بہت سے لوگوں نے جو لکھا، اور بہت سے لوگ ہیں جو پڑھنے والے ہیں، وہ سب یقیناً، اگر میں اس کی مثال ایسے دوں کہ جیسے سورج کی کرنیں ہیں پوری کائنات کو پہنچ رہی ہیں، تو وہ بلا شبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم سے اتنے سارے دیوانے، اتنے سارے جان نثار کہ جو بہت سی اپنے اپنے الفاظ میں، اپنے اپنے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی بیان کی جا رہی ہے. ابھی پچھلے ہی دنوں میری نظر سے ایک خوبصورت نعت شریف گزری، تو میں اس نعت کے نعتیہ کلام اشعار شیئر کرنا چاہوں گی. مجھے دل کو بہت اچھے لگے، اور مجھے لگا کہ میں سب کے ساتھ اس کو شیئر کروں. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی مدنی عربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم الرسل ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. وہ ذات کے جو مظہر لولاک لمع ہے، جو صاحب رف رف شب معراج ہوا ہے، اسراء میں امامت جسے نبیوں کی ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، یاسین و مزمل و مدثر توئی طٰہٰ، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے جس کی جو امی لقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، اور فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے آقا کریم سیدنا کریم، ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کی شان میں خالق ارض و سما نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تو ان کی شان کے کیا ہی کہنے. ایک شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.